الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ اعراف 8واں سپارہ 31 نمبر آیت 10 نمبر رکوع. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم، جب تم میرے حضور حاضر ہو تو تمہیں اس بات کا استحضار اور خیال اہتمام ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کے پاس جا رہے ہو. تم اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے، سجدے کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، حکم پورا کرنے کے لیے خالق، مالک، رب کائنات، عالم الغیب ذات، علیم بذات الصدور کے پاس جا رہے ہو. جب تم اس استحضار کے ساتھ، خیال دہان کے ساتھ جاؤ گے تو پھر تمہاری ظاہری کیفیت بھی اور ہوگی اور تمہاری باطنی کیفیت بھی اور ہوگی. لیکن اگر تمہیں میرے گھر آتے ہوئے اس بات کا اہتمام اور خیال استحضار نہ ہوا کہ تم رب کے پاس جا رہے ہو، مالک اور خالق کے پاس جا رہے ہو، تو تمہاری ظاہری کیفیت بھی بہت مختلف ہوگی اور باطنی کیفیت بھی بہت مختلف ہوگی. اس لیے رب کائنات نے میری آپ کی اس تھوڑی دیر کی حاضری کو بھی 100% قیمتی بنانے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان کا یہ وقت بھی، جسے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ابھی گیا اور ابھی آیا، بس آدھے گھنٹے میں آیا، بس آخری وقت میں گیا اور اول وقت میں واپس آیا، تو اس حاضری کو بھی، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارے اوقات کو 100% صحیح استعمال کر کے 1000% وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. تھوڑے سے پر بہت زیادہ دینا چاہتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دیکھو تم اپنی جانب سے کوئی کمی نہ کرو، میں اپنی جانب سے کمی نہیں کروں گا. تو تم جب میرے پاس آؤ، یا بنی آدم خذوا زینتکم، تم بن سنور کر آؤ، اپنے ظاہر کو اچھے سے اچھا بناؤ. جب تم میری یہ بات مان لو گے تو میں تمہارے باطن کو اچھے سے اچھا بنا دوں. بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت پتے کی بات، اہل علم حضرات کے نزدیک جو مسلمان مسجد کی زندگی میں اچھی چیزوں کو، لباس کو اچھا استعمال نہیں کرتا، قیامت تک اس کا باطن صحیح نہیں ہوگا. اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تو اپنی ان نعمتوں کا اظہار، میری دی ہوئی نعمتوں کا اظہار میرے گھر میں آ کر دے. تیرے پاس تو میری اچھے کپڑوں جتنے بھی حیثیت نہیں ہے، تیرے پاس تو اچھے چشمے جتنے بھی میری حیثیت نہیں ہے. تو جب میرے پاس آتا ہے تو تیرا اسٹائل اور ہوتا ہے. جب تم گندے لوگوں کے پاس جاتا ہے، میری مخلوق کے پاس جاتا ہے، فاسق فاجر کے پاس جاتا ہے، زانی شرابی کے پاس جاتا ہے، اتنا بن سنور کے جاتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان دونوں میں سے خدا کون ہے. جس گندے کے پاس یہ جا رہا ہے وہ خدا ہے، یا میں پاک رب، میں خدا ہوں. اس کا ظاہری حلیہ بتاتا ہے، یہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اللہ میں نے تو آپ کو آج تک بڑا مانا ہی نہیں ہے، میں نے تو آج تک آپ کو خدا مانا ہی نہیں ہے. جس دن میں آپ کو بڑا خدا مانوں گا اس دن آپ کے سامنے بن سنور کر آؤں گا. اس دن میں اپنی ساری نعمتیں جو آپ ہی کی دی ہوئی ہیں، ساری اشیاء، ساری چیزیں، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں ڈھیر لگا دوں گا. اے اللہ یہ بھی آپ ہی نے تو دیا ہے، اللہ یہ بھی آپ ہی کی ہے، اللہ یہ بھی نعمت آپ ہی نے تو دی ہے. اگر یہ آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوگی اور آپ کے سامنے سجدے کے موقع پہ استعمال نہیں ہوگی، اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری زمین چاہے اس پر کوئی کپڑا، کارپیٹ کچھ نہ ہو، میرے کپڑے میلے کچالے ہو جائیں سجدے میں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو بے حیثیت کر دوں، لیکن تیرا سجدہ قابل قبول ہو جائے.
تیرے پاس سجدہ میرا قابل قبول ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے بندے جب میرے پاس آ تو اپنے ظاہری حلیہ کو انتہا کر دے۔ خذوا زینتکم، خذوا زینتکم، جمع کر، تلاش کر۔ عربی میں خذ کہتے ہیں لینے کو، خذوا زینتکم عربی میں اخذ کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے اس سے کیا اخذ کیا، آپ نے اس بات سے کیا سمجھا، آپ نے 1 گھنٹے کی میٹنگ میں کیا چیز، آپ کا اندیا، آپ کا اسٹیٹمنٹ، آپ کی رائے کیا بنی، آپ نے کچھ اخذ کیا، کچھ حاصل کیا۔ تو حاصل کرنا، لینا، اخذ کرنا، چننا، نوٹ کرنا، انتخاب کرنا، یہ اخذ کے معنی میں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے چنو، اپنی اچھی چیزوں میں دیکھو میرے پاس کپڑے کون سے اچھے ہیں، میرے پاس جوتی کون سی اچھی ہے، میرے پاس گھڑی کون سی اچھی ہے، میرے پاس پگڑی کون سی اچھی ہے، میرے پاس ٹوپی کون سی اچھی ہے، میری اچھی چیزیں کون سی، ان میں سے خذوا زینتکم، ان میں سے تلاش کرو۔ اے اللہ میرے پاس تیری دی ہوئی سب سے اچھی ٹوپی تھی، یہ پہن کر آ گیا۔ اللہ سب سے اچھے کپڑے تھے، پہن کر آ گیا۔ اللہ سب سے اچھی جوتی تھی، پہن کر آ گیا۔ اللہ سب سے اچھا چشمہ اور گھڑی تھی، پہن کر آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ تو نے تو دی ہے، اگر تیری دی ہوئی چیزیں تیرے آگے سجدے میں استعمال نہ ہو تو اللہ تو ان چیزوں پر جو مخلوق کے آگے اچھا بننے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے جس اللہ نے دی ہیں اسے نرک بچا بچا کے، اسے تیرا دل تو ہے آئینہ، اسے بچا بچا کے نہ رکھیں۔ یہ تو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے دیے، اور اللہ کے لیے، نماز کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنے۔ جہاں کے لیے اللہ نے دی ہیں وہاں کے لیے خرچ نہیں ہو رہا۔ جب جو آدمی جہاں کے لیے اللہ نے دیا ہے جب وہاں خرچ نہیں ہوتا تو پھر اللہ مسلط کر دیتا ہے اس پر نظام، پھر وہ مجبور ہوتا ہے ایسی جگہ پر خرچ کرنے پر جہاں اللہ کی منشا نہیں، ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ جب آدمی صحیح جگہ خرچ نہیں کرے گا تو پھر رسومات میں، فضولیات میں، لہویات میں، گناہوں میں، معصیات میں خرچ کرنا اس کی مجبوری بن جائے گا، ورنہ وہ جی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے صحیح پر خرچ نہیں کیا۔ جو لوگ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو احکامات اس لیے دیے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی زندگی گزار سکیں۔ خذوا زینتکم، زینت کی چیزوں کو، حسن کی چیزوں کو، عطریات کو، خوشبویات کو، ملبوسات کو، اشیاء کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اے اللہ میرے پاس سب سے اچھی نعمت ہے تیری دی ہوئی یہ تھی، میں تیرے پاس لے کر حاضر ہو گیا۔ اے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس میں اور برکت دے دے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور برکت دے دے گا اس میں۔ تو بھائی ایسی صورت میں قرآن حکیم کی آیت تو مضمون گزشتہ سے پیوستہ مضمون چل رہا تھا کہ بھائی اللہ کے حضور حاضر ہوں تو بن ٹھن کر آئیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں تو بن سنور کر آئیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں مزین ہو کر آئیں، اللہ کے حضور حاضر ہو معطر بن کر آئیں۔ جتنی چیزوں کو، نعمتوں کو دائرے کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے جمع کر سکتے ہیں، جنہیں شریعت نے منع نہیں کیا، عبادت خانے میں آ جائیے، اللہ کے حضور آ جائیے۔ تو بھائی اس کا اثر الحمدللہ ابتدائی صفوں میں غالب نظر آتا ہے، انتہائی صفوں میں ذرا کم لیکن نظر آتا ہے کہ بھائی آدمی ان ساری چیزوں کے ساتھ اہتمام کر آئے۔ اسی ذیل میں جو مضمون چل رہا تھا کہ بھائی کم از کم آخری درجے کی بات کہ پہلی صف کا نمازی تو ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور وہ پہلی صف کا اہتمام 9 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی ذات سے امید ہے قابو میں آ جائے گی بات۔ بھائی یہ ایک دن میں تو چیزیں قابو میں نہیں آتی نا، اس لیے کہ ہم خراب بھی تو ایک دن میں نہیں ہوئے، صدیوں میں خراب ہوئے ہیں، تو سالوں تو لگیں گے بننے میں، صحیح پر آنے میں۔ تو بھائی پہلی صف کا نمازی، اس لیے پہلی صف کے نمازیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ کہیں کوئی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے، چاہے مسجد میں ہو جہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں، یا کوئی مصلی ہو، عارضی طور سے 2-4 نمازیں ہوتی ہیں، کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی آفس ہو، کوئی ہوٹل ہو، تو پہلی صف میں آدمی نگاہ دوڑاتا ہے، بھائی یہ صاحب متشرع نظر آتے ہیں، حضرت آپ آ جائیے نماز پڑھا دیں۔ تو آدمی کبھی بھی پچھلی صفوں سے نہیں بلاتا، اعلان نہیں کرتا بھائی کوئی نماز پڑھانے والا ہو تو آ جاؤ، کوئی امام نہیں ہے، کہیں مصلی، کہیں پلیٹ فارم، کہیں ایئرپورٹ، کہیں کسی جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو آدمی پہلی صف میں نگاہ دوڑاتا ہے، بھائی پہلی صف میں یہ آدمی سنجیدہ سمجھدار نظر آتا ہے، بھائی آپ آ جاؤ، بھی آپ کی مہربانی، نہیں آپ پڑھیں، آپ ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، ٹوپی داڑھی، ٹخنے سے اوپر آپ کے
کپڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو آپ نظر آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پرانے نمازی، آپ آ جائیے، آپ کی مہربانی. ایک آدھ دو دفعہ آرگومنٹ کے بعد آدمی قبول کر لیتا نا. تو پہلی صف والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے بنیادی طور سے 9 چیزیں ہیں جن کے اہتمام کی ضرورت ہے. وہ مضمون چل رہا تھا، اس مضمون کو دوبارہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ ایڈیشن. سب سے پہلی بات یہ کہ پہلی صف میں ضروری تو بعد والوں کے لیے بھی ہے، پچھلے بھی، لیکن کیونکہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے اہتمام کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے اہتمام کی ضرورت کہ بھئی کم از کم آدمی کے سر پہ ٹوپی ہو، آدمی کے چہرے پر داڑھی ہو، آدمی کا لباس سنت لباس ہو، ٹخنے اس کے ننگے ہوں. یہ 4 چیزیں نماز سے باہر کی ہیں. پھر 2 چیزیں نماز کے اندر کی کہ اس کی تجوید ٹھیک ہو. قرآن حکیم اس لیے کہ کبھی سری نماز پڑھائے گا، کبھی جہری نماز پڑھائے گا، تو جہری نماز میں اس کی تجوید ٹھیک ہو اور نماز کے مسائل اسے آتے ہوں، نماز کے مسائل بھی آتے ہوں، اور بھائی اسے تجوید بھی جیسے اچھا پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو اس کا خیال رکھ کر پڑھے تاکہ اپنی بھی دوسروں کی بھی نماز خراب نہ ہو. 6 چیزیں ہو گئی. 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ عقیدہ اس کا واضح ہو، اس کو لوگوں کو معلوم ہے اس کا عقیدہ، جس کو ہم نے آگے کیا اس کا عقیدہ کیا ہے. پڑھانے والے کو معلوم ہے میرے پیچھے جو نماز پڑھے ان کے عقائد کیا ہیں. تو عقیدہ واضح ہو، عقیدہ صحیح ہو. یہ تو فرض عین ہے کہ عقیدہ اللہ اور رسول علیہ السلام پر، ختم نبوت پر عقیدہ 100%، 200% ٹھیک ہو. لیکن عقیدہ واضح ہو یہ واجب ہے کہ بھئی امام کا مقتدی کو امام کا عقیدہ معلوم، ہم کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. عقیدہ واضح ہو، کبیرہ کا عادی نہ ہو، اس کی زندگی کا حصہ نہ ہو. کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، سب سے ہو جاتا ہے، آپ سے ہم سے کس سے نہیں ہوتا. کون ہے جو کبیرہ گناہ نہیں کرتا؟ کبیرہ گناہ، لیکن فوراً توبہ کر لے، احساس و ادراک ہو کہ اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر معاف، اللہ پھر غلطی ہو گئی، پھر معاف کر دے، اللہ پھر غلطیاں بھی کرتا رہے، معافی بھی مانگتا رہے تو کام ہو جائے گا. لیکن غلطیوں پر معافی نہ مانگے اور یا کبیرہ نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کو نماز کا موقع نہیں دینا چاہیے، چاہے مصلی ہو، چاہے پلیٹ فارم ہو، اور چاہے دیگر کوئی جگہ ہو. عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کبیرہ کا عادی بھی نہ ہو، اور روزی بھی اس کی حلال ہو. تو یہ 9 چیزیں ہو گئیں. ان 9 چیزوں کا حکم بتاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ٹوپی پہننا یہ سنت ہے، نماز کی حالت میں ٹوپی یہ سنت ہے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے. جیسے عشاء کی نماز بغیر وطر کے کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا اگر اس کی داڑھی نہیں ہے. تو وطر کی نماز کے بغیر فرض پڑھ کے گھر چلا جائے اور ساری زندگی وطر نہ پڑھے تو فرض ادا ہو گئے، واجب کا جواب دینا پڑے گا، نماز کامل نہیں ہوگی. تو اسی طرح مسلمان کی زندگی، مسلمان کا ایمان اور اسلام کامل نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان اور نبی کا چہرہ اسے پسند نہیں ہے. وہ نبی کے چہرے سے ایسی نفرت رکھتا ہے کہ سالہ سال 10 20 50 سال ہو گئے اسے کبھی محبت نہیں آتی، اسے کبھی احساس، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی اسے، اس لیے کہ وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے. تو ایسی صورت میں دوسرا کام داڑھی، اور داڑھی واجب ہے. لباس وہ سنت ہے، اگر کسی آدمی نے خلاف سنت لباس پہنے تب بھی نماز ہو جائے گی. اگر کسی نے خدا نہ خاص تعالیٰ ولفیس پینٹ کوٹ میں بھی نماز پڑھا دی، نماز تو ہو جائے گی، قرات کے ساتھ ہوگی. تو لباس یہ بھی سنت ہے، ٹوپی یہ بھی سنت ہے، داڑھی واجب ہے. ٹخنے کا ننگا ہونا فرض ہے، اس لیے کہ اس پر وعید نازل ہوئی ہے کہ جس مسلمان کے مرد کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن جتنا حصہ ڈھکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. وعید ہمیشہ کبیرہ گناہ پر آیا کرتی ہے، وعید کسی چھوٹے گناہ پر نہیں، صغیرہ پہ نہیں آیا کرتی. جہنم کا جلنا، عذاب کا آنا، جہنم میں جانا، جہنم میں داخلہ، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ پر آیا کرتی ہیں. تو ٹخنے کا ڈھکا ہوا ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے یہ فرض ہے، اسے ہر حال میں ننگا رکھنا چاہیے. تجوید کا ٹھیک ہونا اور مسائل کا آنا یہ واجب ہے. اگر کسی نماز پڑھانے والے کو اس کی تجوید ٹھیک نہ ہوئی تو نماز تو ہو جائے گی، اسے نماز کے مسائل یاد نہ ہوئے تو اگر غلطی ہوگی تو پیچھے مقتدی بتا دیں گے جاننے والے، بھائی یہ غلطی ہو گئی، اصلاح کر لیجئے اس کی. یہاں آپ کو سیدھے صاحب کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا، نماز دوبارہ پڑھا لیں. اور بھائی سیدھے صاحب کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے سیدھے صاحب کر لیا، نماز ہو گئی. تو پیچھے کوئی نہ کوئی 2-4 آدمی سنجیدہ سمجھدار جاننے والے، مسائل کو سمجھنے والے ضرور ایسے ہوا کرتے ہیں کہ آدمی کہا کرتا ہے ٹھیک ہے. تو مسائل کا جاننا اور تجوید کا ٹھیک ہونا یہ واجب ہے نماز پڑھانے والے کے لیے. عقیدے کا واضح ہونا یہ واجب ہے. کبیرہ گناہ کا عادی نہ ہو یہ واجب ہے کہ کبیرہ گناہ کا خوگر نہ ہو، غلطی ہو جائے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اور روزی کا حلال ہونا یہ فرض ہے.
اسباب کے درجے میں جو اس کے پاس ریسورسز ہیں، جو اس کے پاس اختیارات ہیں، ان اسباب کے درجے میں یہ حلال کو اختیار کرے، ان اسباب کے درجے میں حلال کو اختیار کرے، اس لیے کہ ایک حلال ہاتھ کے بعد ضروری نہیں کہ دوسرا ہاتھ بھی حلال ہو، دو حلال ہاتھوں کے بعد، دو چینل کے بعد تیسرا ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی حلال ہو۔ سارے چینل حلال ہوں یہ ضروری نہیں، لیکن براہ راست جو میرا آپ کا چینل ہے، قریب کا چینل، وہ کم از کم حلال ہو، اس لیے کہ جس سسٹم سے جس کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ سب حلال راستوں سے نہیں آ رہا، وہ سب حلال راستوں سے نہیں آ رہا۔ کم از کم براہ راست دیکھ کر مکھی نہ کھائے آدمی کہ بھئی ساری دنیا حرام کھا رہی ہے، سارا نظام آبے کعوہ بگڑا ہوا ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ براہ راست آدمی خود کسی کبیرہ گناہ میں حرام روزی مبتلا نہ ہو، لیکن اپنے ریسورسز، اپنے قرب و جوار میں ضرور حلال کو تلاش کر۔ تو بھئی یہ ماں قبر سے متعلق مضمون ہے۔ آج سے متعلق چند گزارشات یہ ہیں اس سارے مضمون سے متعلق میرے بھائیوں۔ سوال یہ ہے، یہ 9 چیزیں عرض کی، ذمہ داری تو بنیادی طور سے جو بھی پہلی صف کا اہتمام کرتا ہو، جسے شوق ہو، اس کی ضرورت ہے کہ وہ آج سے ابتدا کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھئی کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، ہم اپنی ڈگر پہ قائم نہ۔ یہ مروت کے خلاف ہے، یہ احساس اور ادراک کے خلاف ہے۔ ہم اس کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہم آپ کی جو مدد کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں جو آپ کی معاونت کر سکتے ہیں ضرور کریں گے، لیکن آپ کا انٹرسٹ تو شو ہو، آپ کو اس بات کا احساس تو ہو یہ کمی ہے۔ اگر آپ نے اسے صرف بیان اور مضمون سمجھ لیا ہے تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی کہیں کسی موقع پر بھی نماز کا موقع ملا اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سقم موجود ہے، تو پھر یہ خیانت ہوگی کہ ہمیں جب بتایا گیا تھا ہم نے اسے ہلکا لیا، اس وقت اہتمام نہیں کیا۔ آج میرے بغیر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اس پلیٹ فارم پر، اس مسلح پر سارے لوگ اس قابل نہیں ہیں، اور میں نماز پڑھا سکتا ہوں، اور جس وقت میرے کان میں پڑی تھی میں نے اسے ایزی اور آسان لیا، اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اب یہ خیانت ڈیفائن ہو گئی، اس لیے کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے سننے کے بعد سماعت برائے سماعت ہوئی، بس کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا، سماعت برائے سماعت ہو گئی۔ تو میں اس کی کوشش بھی کروں گا کہ پہلی صف کا بھی ضرور اہتمام کروں، اور اپنے اندر اگر خوبی ہے الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ رب العالمین، بھائی 9 چیزیں الحمدللہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھوں گا، میں بھی پہلی صف میں نماز ضرور پڑھوں گا، لیکن 9 چیزوں میں کچھ نہ کچھ اہتمام کروں گا، کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا، اور میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ 9 چیزوں میں جہاں کمی ہے اس کی کوشش کروں، اس کا اہتمام کروں، اس کا اہتمام کروں۔ میرے بھائیوں، عرض و درخواست یہ ہے، کتنے فیصد نمازی ہیں اس کی بات نہیں کر رہے، جتنے فیصد بھی نمازی ہیں، کتنے فیصد نمازی ہیں اس کی بات نہیں، ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے، ایک تخمینہ ہو سکتا ہے، جتنے فیصد بھی ہوں دنیا میں، جتنے فیصد بھی ہیں وہ نمازی، 100% نمازیوں کو 10 صورتیں نہیں آتی۔ 100% نمازیوں کو، جتنے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں، 10 صورتیں نہیں آتی۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر 10 صورتیں آتی ہیں تو اس قابل نہیں ہے کہ نماز پڑھا سکے، لیکن ہم 70 سال کے نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نماز پر ہم نے جنت کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس نماز کی تو 10 صورتیں بھی ہمیں اس قابل نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم نماز پڑھا سکے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ آگے آ جاؤ بھائی، کوئی نماز پڑھانے والا ہو تو آ جاؤ، تو 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کو اعلان کرنے میں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی میں نماز پڑھنے والا ہوں، پڑھا نہیں سکتا۔ جس نماز پر اتنا بڑا تکیہ ہے ہمارے پاس، اور جس پر ہم کمر ٹھوک کر کہتے ہیں نماز تو پڑھوں اور کیا چاہتے ہیں، نمازی تو ہوں اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اور کیا جان نکالیں گے میری، نماز تو پڑھ رہا ہوں میں۔ اس نماز کا حال یہ ہے، اس نماز کا حال یہ کہ 10 صورتیں 100% نمازیوں کو یاد نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک بہت کوالیفائڈ آدمی جس نے 17-18 سال اپنے پڑھائی کو دے دیے تھے، ایک موقع پر نماز سننے کا اتفاق ہوا، انہوں نے ابتدا کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
کا اگلی کوئی صورت کا قل هو اللہ احد، بعد کی کوئی صورت قل هو اللہ احد، الم تر آتی ہے قل هو اللہ احد، لیلافی آتی ہے قل هو اللہ احد، انا اعطیناک آتی ہے قل هو اللہ احد. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا مجھے یہ ایک ہی صورت آتی ہے. وہ نمازی تھا، نمازی تھا، تو کہا کم از کم 4 صورتیں تو ضروری ہیں. نماز کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے 4 صورتیں آنا ضروری ہیں، اس لیے کہ 4 رکعتوں سے زیادہ ایک وقت میں حکم نہیں ہے. حکم 4 سنتوں کا ہے، یہ 4 فرضوں کا ہے. اگر 4 فرض پڑھیں گے تب بھی 2 صورتیں تو چاہیے، 2 میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آدمی. اگر 4 سنتیں ہیں تو پھر 4 سنتوں میں 4 صورتیں ملانی ہے. تو 4 صورتیں تو کم از کم آنی چاہیے نماز کے لیے، نمازی کے لیے. کا ایک ہی صورت ہے، یہی ساری زندگی ہو گئی. ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. اس پر ابھی بس نہیں ہے، اس پر ابھی بس نہیں ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان کی سورہ اخلاص بھی ٹھیک نہیں تھی. ساری زندگی قراءت کے ساتھ نماز پڑھی، 4 صورتیں بھی یاد نہیں تھیں، اور وہ سورہ اخلاص پر جس پر انہیں بھروسہ، تکیہ اور اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. سورہ اخلاص بھی ٹھیک نہیں تھی. ہم نے دین کو سرمایہ نہیں جانا، ہم نے ایمان کو سرمایہ نہیں مانا، ہم نے نمازوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس میں ترقی ہونی چاہیے. جہاں 40 سال پہلے اسٹل جہاں جس طرح کے نمازی تھے اسی طرح کا میں آج بھی نمازی ہوں. میں نے مال کو سرمایہ جانا، اسباب کو سرمایہ جانا، تعلیم کو سرمایہ جانا، انویسٹمنٹ کو سرمایہ جانا، کاروبار کو سرمایہ جانا، پلاٹ کو سرمایہ جانا. وہ اگر 1 سال اپنی جگہ پر باقی رہے تو میرا 1 سال بخار نہیں اترتا کہ کیا ہو گیا، یہ 1 سال سے وہیں کھڑا ہوں، 6 مہینے سے وہیں کھڑا ہوں، 2022 اور 23 برابر ہو گیا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ پلاٹ اپنی جگہ پر کھڑا رہے، قیمت نہ بڑھے، انویسٹمنٹ اپنی جگہ کھڑی رہے، ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے، ریال ڈی ویلیو ہو جائے، گولڈ ڈی ویلیو ہو جائے، آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے، اتنا بڑا سرمایہ کاری اور میں کہاں کھڑا ہوں، 0 ہو گیا. لیکن 40 سال سے اس نماز نے کبھی نہیں جھنجھوڑا، کبھی نہیں ہلایا، کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں بیدار کیا، کبھی نہیں اٹھایا کہ یہ 40 سال سے نمازیں وہیں کھڑی ہیں. کہا یہ سرمایہ ہو تو اس پہ جان ماروں، یہ تو میری وقت گزاری کی چیز ہے. اذان ہوتی ہے آ جاتا ہوں، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، اس سے زیادہ میری ایکسرسائز اور کوئی نہیں. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے پاس پہلے نماز کا کتنا علم تھا. آج وہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 40 سال کے بعد وہ علم زیادہ ہوا یا نہیں؟ اگر مجھے 40 سال پہلے بھی نماز کے فرائض یاد نہیں تھے تو آج بھی یاد نہیں ہے، نماز کے واجبات یاد نہیں تھے تو آج بھی یاد نہیں ہے. 70 سال کے نمازی کو 60 سال کی عمر میں اگر چھٹا کلمہ یاد نہیں تھا تو آج دادا اور نانا بننے کے بعد بھی اسے چھٹا کلمہ نہیں یاد، اسے غم نہیں ہے، اسے فکر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ وقت گزاری ہے. اس لیے میری اور آپ کی نہ تقدیر بدلتی ہے، نہ دنیا بدلتی ہے، نہ آخرت بدلتی ہے. ہمارے نزدیک یہ سرمایہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے کہ اس میں میں ترقی کروں، اس میں اپ گریڈ ہوں. مجھے اور آپ کو اپ گریڈ دینی اعتبار سے ہونے کا شوق ہی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپ گریڈ ہونے کا شوق نہیں رہا. اگر میں 20 سال ننگے سر نماز پڑھتا رہا تو آج میں ٹوپی پہنوں؟ نہیں 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 نہیں. آج بھی میرے اندر وہ حرقہ نہیں رہا، میرے اندر وہ ماننے اور سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. وہ اللہ کی طرف سے ایسی مہر لگ گئی کہ اب میں غلط پر مصر ہوں اور صحیح پر آنے کو تیار نہیں. شادی سے پہلے، شادی کے بعد جوانی، اب بچے بڑے ہو گئے، اب بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ میں شروع میں کہا کرتا تھا میری شادی نہیں ہو رہی اس لیے میں نے داڑھی کاٹ دی ہے. اب میری شادی ہو گئی ہے، ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی مناسب ہوں، اب میں ادھیڑ عمر کا آدمی ہوں، کیا کروں گا، کیا کیسے لگوں گا. ساری چیزیں اللہ کو دھوکہ دیتے 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 آج آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا. لیکن کیونکہ وہ کفر اندر موجود ہے، نبی کے چہرے سے نفرت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محبوب نہیں ہے، وہ کہہ نہیں پاتا اس لیے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کہہ نہیں پاتا ایمان
ختم ہو جائے گا، وہ لیکن اپنے عمل سے بتاتا ہے مجھے پسند نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی. اگر نہیں داڑھی 50 سال پہلے بھی تو آج بھی نہیں ہے، اگر ٹخنے آج بھی ڈھکے ہوئے ہیں 50 سال سے ڈھکے ہوئے ہیں، اس کا کبھی احساس نہیں ہوا. میرے بھائیو، ہمارے اندر ترقی کا احساس ہی ختم ہو گیا، ہمارے اندر اس بات کا ادراک ختم ہو گیا کہ بھائی ہم دینی اعتبار سے اپ گریڈ ہو رہے نہیں. اتنا سا کمپیوٹر 10-20-50 ہزار روپے کا، میں بھائی 2.5 لاکھ روپے کمپیوٹر دوبارہ نہیں لے سکتا، آپ کی مہربانی 5,000 روپے لے کر اسے اپ گریڈ کر دیں. اس کا غم موجود ہے، اس پر پسینہ آتا ہے کہ میرے 20,000 روپے 25,000 روپے ضائع ہو رہے ہیں. اگر اسے اپ گریڈ نہیں کیا اور اس کے اندر کا نظام نہیں بدلا تو یہ 20,000 روپے زیرو ہو جائیں گے. کہا 20 کو بچانے کے لیے 5 لگاتا ہے، 10 لگاتا ہے. کہا اسے اپ گریڈ کر دو تو 2.5 لاکھ روپے کا کمپیوٹر میں نہیں لے سکتا. 20,000 کو بچانے کا غم ہے، 20 سال کو بچانے کا غم نہیں. کہ جیسا نمازی میں پہلے تھا ویسا نمازی ہوں. میں 20 سال پہلے بھی نماز پڑھانے کے قابل نہیں تھا، 20 سال صف اول میں نماز پڑھانے کے بعد بھی آج بھی اس قابل نہیں ہوں. کیا انویسٹمنٹ کی ہے میں نے؟ یہ رب کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہوگا؟ میں اپنے رب کو اس سے زیادہ اور کوئی دھوکے کی شکل ہو سکتی ہے؟ نماز میری ایکسرسائز بن گئی ہے، نماز میرے معمولات کا حصہ ہے. بس کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن مجھے اس کا شوق نہیں ہے کہ میں اپ گریڈ ہو جاؤں. مجھے اس کا احساس اور شوق نہیں ہے. 3 چیزیں: امانت، امارت، عین سے نہیں الف سے، امارت عہدہ قبول کرنا، امانت، امارت اور امامت. صحابہ کبھی قریب نہیں پھٹکتے تھے، نا 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 نا، امانت نہیں نہیں کسی اور کے پاس سکتا. امارت عہدہ نہیں، عہدہ قبول نہیں کرنا. امامت نہیں 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 نہیں. لیکن جب آ جاتی ذمہ داری پھر قبول کر لیتے. صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے، چیزوں کو اسٹور کر کے رکھتے تھے، مینیج کر کے رکھتے تھے. چیزیں موجود ہیں، صلاحیت موجود ہے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے جلدی سے. کہا نہیں بھی بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں بھائی. ایک وہ لوگ کہ جو عام طور سے نماز پڑھانے کے مواقع ملتے رہتے ہیں، جہاں کہیں کھڑے ہوئے، آفس میں، گھر میں، پلیٹ فارم پر، کہیں کسی موقع پر آپ نماز پڑھا دیں تو مواقع ملتے رہتے. ایک وہ طبقہ، ایک وہ جو کبھی کبھی نماز پڑھاتا ہے، ایک وہ جو پڑھاتا نہیں ہے لیکن اس کی چاہت ہے نماز پڑھاؤں، اس کی چاہت ہے نماز پڑھاؤں. تو بھئی ایسے تمام حضرات کو، اور جو لوگ نہیں پڑھانا چاہتے ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ صرف اپنا، ہمیں ایک شارٹ کورس ڈیزائن کیا ہے ہر ساتھی کے لیے، آپ صرف ہمیں آفس میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، آپ کا کون سا وقت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک، عشاء تک آپ کے پاس کون سا سوٹیبل وقت ہے، کب دے سکتے ہیں، کب نہیں دے سکتے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہماری الا بلا گردن مولا، سب ہماری ذمہ داری. آپ صرف اپنا کانٹیکٹ نمبر شو کر دیں کہ بھئی میں اپنا وقت دے سکتا ہوں، میں اپنی نماز ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. مجمع میں نہیں ٹھیک کریں گے، آپ فکر نہ کریں. فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو بھائی جیسے آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو بھائی ہم بھی تھوڑا سا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو ان ساری چیزوں کے سوالات کے جوابات پہلے سے ہمارے ذہن میں ہے کہ بھئی مجمع ہوگا، لوگوں کو بتائیں گے، کیا کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے، کھڑے ہو کر نا جو عزت نفس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، ماحولیات ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھیں گے. آپ ہمیں صرف کہ بھئی میں گاہے بگاہے نماز پڑھاتا رہتا ہوں تو بھئی میں چاہتا ہوں اپنی نماز ٹھیک کر لوں. بھئی کبھی کبھی میں نے نماز پڑھائی ہے تو بھئی میں چاہتا ہوں میری نماز ٹھیک ہو جائے. جو نہیں پڑھاتے، نہیں پڑھانا چاہتے، جن کو مواقع نہیں ملتے، وہ بھی اپنی نماز ایک دفعہ ضرور سنا لیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی جس نماز پہ تکیہ تھا کبھی نہیں سنائی، کبھی نہیں معلوم، کبھی نہیں پتا. جن نمازوں میں جان ہوا کرتی ہے ان دعاؤں میں جان ہوا کرتی ہے. میری اور آپ کی سب سے بڑی شکایت یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ نماز کیسی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اندر نماز کا حال کیا ہے. وہ ظالم تھوڑی ہے رب کہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے. اس نے تو ہمیں احکامات دیے، یوں مانگو، اس وقت مانگو، درود شریف پڑھ کے مانگو، صدقہ دے کے مانگو، نفل پڑھ کے مانگو، نیکی کر کے مانگو، گناہ چھوڑ کے مانگو. وہ رب تو لاکھوں چیزیں بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں اسباب مہیا کر رہا ہوں، میں تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. پھر ہمیں شکایت ہے اللہ مانتا نہیں ہے. بارش مانگتے ہیں بارش نہیں دیتا،
امن مانگتے ہیں امن نہیں دیتا، مسائل کا حل مانگتے ہیں مسائل کا حل نہیں ہوتا. ہر اعتبار سے میں اور آپ آج پریشان. ہم میں سے کسی کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے. جب نماز مضبوط تو دعائیں مضبوط، نماز کمزور دعائیں کمزور. اللہ کو معلوم ہے کہ اندر نمازوں کا کیا حال ہے، دعائیں بھی ایسی ہے. تو بھئی آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے بس یہ ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، اور ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں. یہ کوئی وطیرہ نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے مولویوں کی کہ علماء کی، حافظ عالم کی. آپ صلاحیت رکھتے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں پڑھائیں نماز، آگے بڑھے. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ خوبی کی بات ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں سرحد میں آج بھی بہت سارے لاکھوں لوگ ایسے ہیں وضع قطع کے اعتبار سے مسلمان دیندار، خطبہ بھی دے دیتے ہیں. نکاح کا خطبہ کہ جی میں پڑھا دوں، جی آپ پڑھا دو. کہا امام صاحب نہیں، کہا پڑھا دیں. نکاح کہا پڑھا دیں، جنازہ کہا پڑھا دیں. لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں. لوگوں نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی. وضع قطع پہلے سے ٹھیک تھی، اللہ کی چاند تھوڑی سی محنت کی، پھر مزے کی بات تبلیغ نے اور چار چاند لگا دیے. مسائل بھی سکھا دیے، تجوید بھی سکھا دی، اور بھائی صحیح اور غلط بھی سکھا دیا، حلال اور حرام بھی سمجھا دیا، بتا دیا. اب اللہ کی شان، جہاں 10 20 100 50 1000 2000 علماء تھے، وہاں لاکھوں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو علماء کی نیابت میں یہ کام کر سکتے ہیں. بھائی مولوی صاحب نہیں ہے، خطبہ نکاح میں پڑھ دیتا ہوں، اجابت قبول تو کروا سکتے ہیں. کہا جی میں نے بہت نکاح پڑھے، عالم ہے کہ نہیں؟ عالم تو نہیں ہوں. حافظ تو نہیں ہوں. کہا آپ نے نماز بہت اچھی پڑھائی، حافظ ہے کہ نہیں؟ حافظ نہیں ہوں. کہا بس تجوید سیکھی ہے، محنت کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، تبلیغ میں آتا جاتا ہوں، اس قابل ہو کے نماز پڑھا سکتا ہوں. تو بھائی اپ گریڈ جب کریں گے جب اسے سرمایہ سمجھیں گے. میں نے اور آپ نے تو آج تک نماز پڑھنے کو سرمایہ انویسٹمنٹ سمجھی نہیں. تو ہم کیوں اپ گریڈ ہوں؟ کیوں ہمیں شوق ہو کہ میں جیسے پہلے نمازی تھا اب کچھ اچھا نمازی ہو گیا ہوں؟ نہیں ہوگا. کچھ میری نماز میں طاقت قوت پیدا ہو گئی نہیں، مسائل مجھے آ گئے نہیں آ گئے. وہی مسائل جو پرانے گھسے پیٹے مسائل، 4 چیزیں، وہ بھی اس میں سے 6 میں سے 3 وہ غلط بنیادوں پر ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں فیڈ ہوئی ہوئی ہے، اسے میں ماننے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اگلی اور آخری بات یہ، بھائی بہت بڑا مجمع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بڑے مجمع میں ماشاءاللہ متشرع لوگ بھی، باوجود اس کے وہ حافظ نہیں ہیں، عالم نہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ. شکل صورت سے محسوس ہوتا ہے شاید حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، لیکن پتہ نہیں حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں. ماشاءاللہ صف اول کے نمازی، نمازوں کا اہتمام. بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اگر کوشش کریں گے تو اس وقت بہت سارا دین کا کام ہو سکتا ہے. ہم اس کی کوشش کریں. اللہ نے داڑھی کی توفیق دے دی، ٹوپی کی توفیق دے دی، ٹخنے ننگے رہتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تھوڑی سی ایک جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار گیا. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. قرآن پاک کچھ ٹھیک ہو جائے، مسائل کو جان جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے. پھر کہیں بھی نماز پڑھانے کے لیے ہم حوصلہ افزائی نہیں کر رہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، آفس میں اور پلیٹ فارم پر کسی بھی فلور پہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے. لیکن اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں گے کہ کم از کم پڑھ تو رہے ہیں، کم از کم عادی تو بن رہے ہیں، نماز چھوڑ تو نہیں رہے. اسی موقع پہ نماز پڑھ بھی رہے، وقت آئے گا ایسا ایسا نماز کے عادی ہو جائیں گے. اگر ایسے موقع پر بہت سارے لوگ نماز پڑھانے والے ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارے لوگ دین سمجھا کر مسجد تک لانے کے قابل ہو جائیں گے. بھئی وہ آخری بات یہ کہ بھئی بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف چاہتے ہوا کرتی ہیں. بولے صاحب سنتوں کے لیے وقت دیجئے، تقریر تھوڑی ہو زیادہ ہو، کام کی ہو نہیں ہو، اچھا بھی ٹھیک ہے ضرور دیکھ لیں. نہیں مولوی صاحب تقریر پوری ہونی چاہیے، اچھا بھی ٹھیک. نہیں مولوی صاحب خطبہ ذرا لمبا ہونا چاہیے، نماز چاہے مختصر ہو جائے، اچھا بھی ٹھیک ہے اسے دیکھ لیں گے. نہیں مولوی صاحب نماز تو وقت پر ہونی چاہیے، جو مرضی کریں لیکن نماز وقت پہ ہونی چاہیے. ہمیں سے سروکار نہیں ہے خطبہ لمبا ہو، نماز چھوٹی ہو بڑی ہو، تقریر کام کی ہو، ہمیں نماز وقت پہ، اچھا بھی ٹھیک ہے نماز وقت پہ کریں. نہیں مولوی صاحب قرأت ذرا لمبی ہونی چاہیے اور باقی ساری چیزوں میں تسامح ہو سکتا ہے. تو ہر آدمی کا علیحدہ ایک ذوق ہے. تو میرے بھائیو اس آدھے پونے گھنٹے میں کس کے شوق کو پورا کیا جائے؟ آدمی ایک اور شوق بہت سارے. تو اس لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، کبھی کسی کا شوق پورا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا شوق پورا تو سب کے شوق تو بھائی سب کے شوق ہر جمعے کو پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آدھے پونے گھنٹے میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پریشر زیادہ ہے، چلو ان کا شوق پورا کر دیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں کی درخواستیں زیادہ ہو گئی ہیں. اس لیے کہ اب تو درخواستوں کا زمانہ نہیں ہے، میسیجز کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، اور ویڈیوز کا، اور پتہ نہیں کس کا زمانہ ہے. تو بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں ووٹ زیادہ ہو گئے، چلو بھائی اس جمعے کو ان کا شوق پورا کر دیں. تو بھائی یہ شوق کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ زور آزمائی کی جگہ نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے،
مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں یہاں صرف اللہ کی حکومت باقی رہنے دیجئے، ورنہ عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی حکومت رہنے دیجئے۔ قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں اور